تمام ساتھی سنگی بیلی تین مرتبہ سورہ کوثر شریف کی تلاوت کا بسم اللہ۔ کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر بسم اللہ انا اعطیناک شانئک ھو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ومنيرنا ونظامنا وفريدنا وجمیلنا وجمالنا وحیاتنا وعلمنا ودیننا وایماننا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ۔ یہ میرے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی کرم ہے کہ ہماری مبارک مسجد جس میں آپ صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں سے تشریف لاتے ہیں،
اور بڑی عقیدت کے ساتھ آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اصل میں یہ میرے حضور کا فضل ہے، اس میں کسی کی تقریر یا جملوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے حضور کا فضل ہے۔ یہ چھاننا ہے، ہماری مسجد چھاننا ہے، اس میں بندے چھانے جاتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، یعنی یوں دیکھا گیا ہے دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں نے بیان بڑا اچھا کیا، اس کی خطابت کے ڈنکے بجتے ہیں، اور ہم جہاں جاتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہتا تسی بیان بڑا چنگا کیتا، وہ کہتے ہیں وہ مجمع بڑا تنگا ہے مجمع کی تعریف ہوتی ہے، تو یہ پھر ان کی نگاہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بڑی بڑی مساجد ہیں، ان میں بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اللہ انہیں برکات عطا فرمائے مزید، مگر یہ چھاننا ہے۔ اس میں صرف انٹر ہی وہ ہو سکتا ہے جس کو پہلے چھاننے سے گزرنا پڑتا ہے، تو کچا آدمی اگر آ جائے تو میرے حضور کے صدقے وہ جاتا نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں شرط یہ ہے کہ قسمت میں بے ادبی نہ لکھی ہو، قسمت میں واپسی نہ لکھی ہو، تو جن کی قسمت میں بے ادبی ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، فرمایا محبوب آپ ان کو 100 بار بھی دعوت دیں گے انہوں نے نہیں آنا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اس لیے کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، ورنہ حضور کی دعوت سے تو کئی لوگ آئے، لیکن فرمایا ان کو آپ دعوت دیں گے نہیں آئیں گے۔ کس کو؟ عتبہ کو، شیبہ کو، ولید بن مغیرہ کو، فرمایا اس لیے کہ ان کی قسمت میں کفر ہے۔ تو جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ اس چھاننے سے گزر جائے گا، میرے حضور اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان پگوں کی لطافت پہ، قرآن شریف لے کر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں، پارا ہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ، کنز الایمان۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ۔ اور اعلی حضرت کا عشق دیکھیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد امتی یہاں پھنسا ہوا ہے، کہتا ہے جی صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھنسیا تھے، صحابہ نے لڈو نہیں ونڈے۔ اچھا حیرانگی والی بات ہے جی،
اگر خدا توفیق ادب دے، صدیق اکبر نے تبوک کے موقع پر سارا مال پیش کر دیا، فاروق اعظم نے آدھا مال پیش کر دیا، عثمان غنی نے 900 اونٹ سازو سامان کے ساتھ پیش کیے۔ کتنے اونٹ؟ 900 اونٹ۔ 4 اونٹ کھلوتے من دنیا ویکھ رہی ہوندی ہے، 900 اونٹ عثمان غنی نے سازو سامان کے ساتھ پیش کر دیے۔ تو انہوں نے مبارک سویٹ سے لڈو نہیں خریدے ہوں گے، مال کی بات کرتے ہیں۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں جی سوال سے، یہ کس طرح بندہ کر لیتا ہے جی۔ انہوں نے لڈو تقسیم کیے، انہوں نے قتلمے تقسیم کیے، یہ یہاں پھنسا ہوا ہے، اور وہ سارا کچھ قربان کر چکے ہوئے۔ بدر میں جو چلے گئے تو وہ جلوس میں نہیں گئے ہوں گے یار، نہیں سمجھے آپ بات؟ جو احد میں چلے گئے انہوں نے حضور کی محبت میں 2 کلومیٹر کے لیے جلوس نہیں نکالا ہوگا، بلکہ جب سفر ہجرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، بلکہ یہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے، حضور جب قیامت کے دن آئیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں آئیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میرے حضور کی جب ولادت ہوئی، سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے باہر 70,000 نوری حوریں آ گئیں، اور فرشتوں کا کیا حال تھا؟ تباشرت الملائکہ، فرشتے ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہے سن، اور تینوں مبارک ہوئے، تینوں مبارک ہوئے، وہ کہے تینوں مبارک ہوئے۔ کس گل دی؟ حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ بات ختم ہو گئی۔ کون آ گئے؟ آج ذرا پچھلے جمعے نہ ٹلے ٹلے بیٹھے ہو۔ کون آ گئے؟ ہاں، نہیں بیمار ہو گئے۔ کون آ گئے جی؟ یہ پھنسا ہوا ہے کہ کدھر لکھا ہوا ہے حضور آ گئے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور کہاں لکھا ہوا؟ لیاؤ جی، کوئی منڈا آئے تھے، قرآن پڑھے جی، کوئی بھی اٹھے کھڑا ہوئے، اچھی کوئی اور ہو جی، قرآن کا ترجمہ کروانا ہے کسی سے، کون آئے گا؟ آئی صاحب آپ آئیں، چلے تشریف لا جی۔ سبحان اللہ۔ لو جی، سورہ مائدہ شریف ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے جی۔ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 15۔ حضور یہ جملے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا ترجمہ سنا ہے، توجہ نال سنو جی۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ تھوڑا ذرا اونچی آواز سے اپنی مست ہو کے سنا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ آگے جی، آگے بھی بڑے ایک جملہ رہتا ہے، ایتھی تینا دی منجی ٹھوکنی، اور روشن کتاب۔ روشن کتاب، ہاں کہتے ہیں جی نور سے مراد بھی قرآن ہے، تو میں کہا روشن کتاب تو مراد پھر کی ہے؟ کہتے ہیں نور سے مراد حضور نہیں ہے، کہتے ہیں نور سے مراد حضور نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے نور سے مراد؟ کہتے ہیں قرآن ہے۔ میں کہا چلے دیکھ ایس گلتے ہی تو آ جا، ہمارا یہ دعویٰ ہے جی قرآن نور ہے جی، اور قرآن بھیجنے والا خدا ہے۔ کون ہے جی؟ وہ بھی نور ہے۔ سورہ نور نکالے ہیں، 18 پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 35 آگے جی، لو جناب، لو آیت نمبر 35 جملے بھی پڑھیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمینوں کا بھی۔ لو جی قرآن بھی نور ہو گیا
اللہ بھی کیا ہے؟ اور لے کر آنے والے جبریل ہیں۔ سورہ شعراء انیس، پارہ نمبر 19، آخری رکوع، آخری رکوع آیت نمبر 193 دیکھیں، 192، آیت نمبر 192-93 اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور اسے روح الامین لے کر اترا، اسے روح الامین لے کر اترا۔ ساری آیتوں نو ملا لو جی۔ قرآن کیا ہے؟ نازل کرنے والا کون ہے؟ لے کر آنے والا کون ہے؟ اور جس پر نازل ہوا وہ نور علی نور ہے۔ ایک گواہی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی امی جان کی، پتر پیدا ہوئے تے آواز آندی گھر پتر پیدا ہویا، تھی پیدا ہوئے تے آواز آندی تھی پیدا ہوئی، اور اگر تیسری مخلوق ہو تے آواز نہیں آندی، کوئی مخنث ہوئے گا کوئی کسی نو نہیں دسے گا کون آیا۔ میرے حضور کی ولادت ہوئی تو سید آمنہ سے پوچھا گیا کون آیا؟ آپ فرماتے خرج منی نور، یہ کہا ہی نہیں بیٹا پیدا ہوا، فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ مجھ سے کیا نکلا؟ مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اور حال یہ ہے فرماتی ہے میں نے اس نور کی برکت سے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور اگر کوئی مولوی ڈنڈی نہ مارے تو اس بات پر مجبور ہوگا یہ جملے کہنے پر، اگر مولوی ڈنڈی نہ مارے، سیدہ فرماتی ہے میں مشرق بھی تک لیا تے مغرب بھی تک لیا، اور جدو مشرق تکیا تے اللہ دے فضل و کرم نال نشتر کالونی نو بھی سیدہ نے تکیا۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ آپ نے جھگڑے مکا چھڑے، فرمایا بکواس کر دیں، میرے شہزادے نو بشر دی رٹ لاندا پھردا ہے، خرج منی نور، گل ختم ہو گئی۔ اور امام بخاری کے دادا استاذ حضرت عبد الرزاق ابن حمام، آپ نے کتاب لکھی مصنف عبد الرزاق، اور اس کے اندر یہ حدیث لے کر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سارے نالوں پہلے کیڑی چیز نو بنایا؟ سرکار فرما سکتے تھے تو پوچھ کہ فجر دیاں رکعتیں کتنی ہیں، سوال کرو کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، زور کی کتنی ہیں، شرائط کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، یہ کیسی باتیں پوچھ رہے ہو جس کا تعلق علم غیب سے ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور پوچھتے کیا ہے؟ صحابی کا مزاج کیا ہے؟ صحابی جانتے ہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ نے کتنیاں چیزاں بڑھائی ہیں، اور یہ بھی پتا ہوئے کیڑی ترتیب دے نال بڑھائی ہے۔ اور زندہ نبی کے حلالی غلاموں بولو تو صحیح۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو خلق فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا۔ ایدہ ترجمہ کرن دی لوڑ نہیں ہے مگر میں کر لینا۔ فرمایا جابر اللہ نے ساریاں چیزاں نالو پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ توجہ اس پر
پر ایک سوال ہوتا ہے، خود عرض کیا حضور جدوں چیز ہے ہی کوئی نہیں سی پھر تہاڈا نور کیویں بن گیا؟ مادہ نہ ہو، میٹیریل نہ ہو، پروڈکٹس کیسے بن سکتی ہے؟ مادہ ہی نہیں، چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اگلا جملہ بھی آ رہا ہے، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، خلق فرمایا، اور کس سے بنایا؟ من نوری ہی، من نوری ہی، نورا نبی کا من نوری ہی، من نوری۔ فرمایا اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ جدو ایک گل ہے پھر کہنا چاہیے، اتنی آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں، حدیث بھی سنا چکا ہوں، سیدہ کا فرمان بھی سنا چکا ہوں، تو میں حضور کو نور نہیں کہہ رہا، میں تو مان رہا ہوں۔ کہہ کون رہا ہے؟ نبی نو رب نور گیا، میں نہیں پڑھنی، آج تسی پڑھنی ہے۔ نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا، کوئی نہیں ہے کر کے۔ نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا، جڑا گھر ہاتھ رکھ کے نہیں آیا او کہے نبی نو رب نور گیا، او نبی نو رب نور گیا، کوئی نہیں حضور جیا، کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب شعر دو ہیں لیکن جو حدیث پہ ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، نور نل نور نو، نور نل نور نو سنوار کے ہے کھلیا، فیض آباد والا منظر تو نہیں آ سکتا، چلو اس کا کوئی 5% تو ہو سکتا ہے۔ نور نال نور نو سنوار کے ہے گھلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا، آواز بلاک ہو رہی ہے، آواز سبحان اللہ۔ یہ توجہ، آپ کھڑے ہو کے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تشریف لائیں؟ نارووال؟ لو جا نارووال والے نو نور دی سمجھ آ گئی تو لاہور والے ستے ہو۔ نور نال نور نو سنوار کے ہے گھلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا، عرش دا نور ستارہ، عرش دا نور ستارہ، عرب دا راج دلارا، سبحان اللہ۔ انعام بھی پیش کریں، نور والے نبی کا لنگر ہے۔ نور نال نور نو سوار کے ہے گھلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا، عرش دا نور ستارہ،
مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا ہے مظہر وہ ہے مظہر ذات خدا بارہ والے بھی تگڑے ہو کے ہے مظہر ذات خدا زلفا واللیل والشمس اودا چہرائے چہرے اتے طاہت یاسین والا سہرائے وہ سونے دا رخ وجہ اللہ سونے دے ہاتھ ید اللہ تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور تے سینہ ہے علم نشرہ سینہ ہے علم نشرہ جڑے حضور تو بعد کسی نبی دے آن دا دعویٰ کرتے ہیں نا مرزائی انہوں دیا منجیاں الٹ جانیاں چاہی دیا تاجدار ختم نبوت تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا تے سینہ ہے علم سینہ ہے علم نشرہ ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات او مکھ چند بدر متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور یقین مت بریاں ہے مظہر ذات خدا جنہوں نے یہ نعت پڑھی ہے نا فیض آباد دھرنے میں علامہ شاہد محمود چشتی صاحب ان کے مرشد گرامی آج جمعے میں تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت قبلہ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب پیر تگڑا ہوئے تھے پھر ہی بندہ کہندہ ہے مظہر ایسی صورت نو میں جانان کے جانے سچ آنکھاں رب غور کرو سچ آنکھاں رب دی میں شان سچ آنکھاں رب دی میں سچ آنکھاں رب جس شان تو شان ہے مظہر ذات خدا سبحان اللہ ما اجمل
مظہر ذات خدا نور نال نور نو سوار کے ہے گھلیا نیم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی نور والے نور نو نور والے نو نور نور نو نور نال نور نو سوار کے ہے گھلیا میم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا عرش دا نور ستارہ عرب دا راہ ہے مظہر ذات ہے مظہر ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر او ہے مظہر ذات ہے مظہر تجلیوں کے کفیل تم ہو تجلیوں کے کفیل اس کے بعد تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے مظہر ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ہے مظہر ذات خدا خدا دی قسم ہے مظہر ذات خدا خدا دی قسم ہے مظہر ذات خدا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے مظہر ہے مظہر مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جا ہے مظہر ہے مظہر نور خدا صحابہ ایتھے تک پہنچ گئے تھے انہوں نے میلاد نہیں منایا ایتھے ہی رکی نہ دی سوئی کتھے رکی ہے جھنڈیوں پر اعتراض ہے میں کہا خرچہ ساڑھا پیڑا تانوں جھنڈیوں پر اعتراض ہے رب جھنڈے لگا رہے تھے 3 جھنڈے لگے جی مشرق میں مغرب میں سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ بیت آمنہ کے اوپر بیت اللہ شریف کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا اور روح الامین نے گاڑا
گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. میں نے کہا ہم سے پوچھتے ہو جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ جبریل کو دیکھو وہ تو جھنڈے لگا رہے ہیں. اور حضرت بریدہ اسلمی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہجرت کر کے، تو یہ حضرت بریدہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کسی اور ارادے سے راستہ روکنے آئے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور وہ آگے راستہ روکن ہستے، فرمایا جان نہیں دیاں گے آن دیں. فرمایا جان نہیں دیاں گے آن دیں. کیا منظر ہوگا. اچھا عرب پہلے بھی پگڑی باندھتے تھے، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آئے تو دیکھا بدل گئے. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی بات کیا کی؟ عرض کی حضور ایک گزارش ہے میری اگر آپ مان لیں. فرمایا بتائیں. دل رکھا جاتا ہے ظاہر ہے، اور ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی دعائے قنوت بھی نہیں یاد کی. عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے کہ جب آپ مدینہ شریف داخل ہوں تو جھنڈے ہونے چاہیے. آپ خواہش کیا ہے؟ کلمہ پڑھن تو بعد آرزو کی حضور جھنڈے ہونے چاہیے. ایک کلمہ پڑھن تو بعد کہندا جھنڈے نہیں ہونے چاہیے. میں کہا تیرے واسطے ڈنڈے ہونے چاہیے. حضور نے عرضی پوری کر لی، لیکن فرمایا یہاں کوئی اعظم کلاتھ مارکیٹ کپڑے کا کوئی سسٹم ہے تو نہیں، خریدنے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت ان کلمہ تے پڑھ چکے ہیں، ان مزاج نو سمجھ گئے ہیں، تو فوراً اپنی پگڑی کھول فوراً پگڑی کھولی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. عرض کی حضور یہ حاضر ہے جی. عرض کی حضور میں، میرا مال، میری جان سب کچھ حاضر ہے. فرمایا جھنڈوں کے لیے ڈنڈے بھی تو چاہیے. عرض کی حضور وہ جو نیزے لے کر آئے ہوئے تھے ان کو اتارا، ان کے اوپر جھنڈے لگائے، اور عرض کی حضور چلیے. نبی کی آمد، سبحان توجہ. تو یہ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ پیش کیا جی، اور جھنڈے تیار ہو گئے جناب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے 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 راستے میں پھر وہ پردہ نشین کمواری بیٹیاں، مستورات خواتین وہ ملیں، اور پھر انہوں نے استقبال کیا. اور پھر کچھ بچیاں باہر تشریف لائیں اور کہنے لگیں طلع البدر علینا. یہ کہتا ہے کہ میلاد یہ جلوس نہیں نکالنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے جو جملے لکھے جی کہ میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جی. میں توجہ سے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے جو یعنی یہ جو منظر کھینچا نا حضور کی آمد کا دیکھیں. اچھا بات بھی یہاں سے ہوئی تھی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو. اعلیٰ حضرت یہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. سنیں جی جملے سنیں جی، اور دب کے سمجھنا، مست ہو کے سننا. ذرا ثقیل اور اوکھی اردو ہے اعلیٰ حضرت دی، لیکن آپ نے غور کرنا سمجھ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے. اگر دھوم کا معنی سمجھ آ جائے نا بندے کپڑے پاٹ چھڑنا، ہاں، اور حال پڑ جائے اگر دھوم کا معنی سمجھ آ گئے. مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے. زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں.
خوشی ہے کہ در و دیوار سے ٹپک رہی ہے، خوشی ہے کہ در و دیوار سے ٹپک رہی ہے۔ یہ ہماری ویڈیو میں یہ سارے اعلیٰ حضرت کے جملے نیچے لکھے ہوئے آ جائیں گے، کوشش کیجئے گا ان کو یاد کیجئے گا۔ مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں۔ مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے، بادشاہ کھلی جاتی ہے، بادشاہ کھلی جاتی ہیں، دل ہے کہ سینوں میں نہیں سماتے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس پر ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں۔ بس یہ کیا جی، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر کپڑے تنگ ہو رہے، سینوں پر کپڑے تنگ ہو رہے۔ اوہ نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے۔ فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہوا ہے، پردہ نشین کمواریاں شوق دیدار محبوب خدا میں پڑ رہی ہے، پردہ نشین کمواریاں شوق دیدار محبوب خدا میں پڑ رہی ہیں۔ طلع البدر علینا، یہاں تک اعلیٰ حضرت اور آگے حدیث پاک امام مسلم صفحہ نمبر 1304۔ یہ مرزا جیلمی کے مقدر میں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ میلاد صرف انہی کے مقدر میں ہے جن کو میرے حضور کی دعائیں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ لیں جی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم کیوں جشن مناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1304 اور حدیث نمبر 7522، راوی یہاں پہنچ کر کہتے ہیں حال کیا ہے مدینہ شریف کا؟ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں کے اوپر کھڑی ہیں، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور راستوں میں بچے اور غلام بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اور نعرے کیا لگا رہے؟ اس کو بیٹا بعد میں زوم کر کے تو یہاں لگائیے گا، یہ حدیث کا نمبر بھی اور پوری تصویر آ جائے، شاید کسی کی قسمت بدل جائے۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، اور یہ نعرے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگایا؟ کوئی پوچھے یا رسول اللہ نعرے کا ثبوت دو تو صفحہ نمبر 1304 حدیث نمبر 7522 کتاب التفسیر سے پہلے آخری حدیث ہے۔ یہ ہم نے نعرہ نشتر سے یا بریلی سے لگانا نہیں شروع کیا، یہ مدینہ شریف کی گلیوں سے لگانا شروع کیا ہے۔ لبیک لبیک لبیک، زور لگا کے آپ جلدی جلدی ہاتھ ایسے کرو، ایسے کرو، لبیک یا رسول اللہ لبیک، ایسے کرو اور زور سے، اور ہاتھوں کی حرکت تیز کرو، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک
شریف کی گلیوں سے لگانا سیکھا ہے. سبق کہیں اور سے پڑھا ہوتا تو شاید بھول جاتا، مدینے کی گلیوں سے پڑھا ہے اس لیے آج تک ہمیں یاد ہے. حضور آ گئے، حضور آ گئے، ساڑھے حضور آ گئے. قلم مزل وی چاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد اے ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں. خلیل دلیل نہیں مانگدے، عاشق کہندا اے نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل، اوے ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے. ان کو کیا سبحان اللہ. وہ جو بچیوں نے کہا جی وہ سبحان آمینہ کے لال کی، آمینہ کے لال کی. توجہ جی، یہ جو رنگ آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ رنگ تقریروں سے نہیں بنتے. مجھے ہر جمعرات کو مدینہ منورہ سے اور جمعۃ المبارک کو جب فون آتا ہے تو وہ زاہد مدنی صاحب کہتے ہیں میں سب سے پہلے بارگاہ سید الشہداء امیر حمزہ میں جا کر کہتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ نشتر میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی خیر فرما دے اور انہیں حضور کی محبتیں عطا فرما دے. یہ فیضان آپ کو یہاں سے نہیں مل رہا، یہ فیضان آپ کو ادھر سے مل رہا ہے. اور ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، بس نہ ساڑی گل ہے نہ تاڑی گل ہے، گل ساری دسو جی کوئی دلیل چاہی تھی نا جلوس تے ختم کریے. نور نالے نور نو سوار کے ہے گھلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے گھلیا، عرش دا نور ستارہ عرب دا راج دلارا، تے ہے مظہر ذات خدا، ہے مظہر ذات خدا، مظہر ذات خدا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ہے مظہر
ہے مظہر کوئی سنگی تعلق رکھتا ہے بس دلو ہو کے کہہ دوے اگے سرکار جانے نو جانے ہے مظہر ذات خدا دنیا دے کسی شعبے نال کوئی بندہ تعلق رکھتا ہے سیاسی ہے سماجی ہے کسی پارٹی نالوں دا تعلق ہے بس ایتھو ایک باری کہہ دوے ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں ہے مظہر ذات خدا ہے مظہر ہے مظہر حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا ہے مظہر ذات خدا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی ہے مظہر ہے مظہر ذات خدا پڑھتے رہنا پورے مہینے سے پڑھتے ہی رہنا انشاءاللہ تاڑے سارے روحانی مسئلے بھی حل ہو جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدری توجہ اپنا بھی جڑا سالانہ جلوس ہے انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف نو صبح 9 بجے ہوئے گا سارے سنگی اودے بھی شرکت فرماؤ اللہ تعالیٰ تنو سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی تے پکی غلامی عطا فرمائے دونوں جہاں دے اندر سائیاں دی نگاہ نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ